مدینہ منورہ، جسے ہجرت سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ یہ شہر نہ صرف رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، قیام اور تدفین کی وجہ سے عظیم مقام رکھتا ہے، بلکہ اسلامی ریاست کے قیام، قانون، اخلاق اور معاشرت کی عملی بنیادیں بھی یہیں استوار ہوئیں۔ اسلام سے پہلے مدینہ، یثرب۔ اسلام سے قبل مدینہ یثرب کہلاتا تھا۔ یہاں دو بڑے عرب قبائل اوس اور خزرج آباد تھے، جبکہ یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی یہاں رہتے تھے۔ قبائلی جھگڑے عام تھے، خاص طور پر اوس اور خزرج کے درمیان طویل دشمنی رہی، جس کا اختتام جنگ کے باعث پر ہوا۔ یہ حالات ایک مضبوط اور منصف قیادت کے متلاشی تھے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کا نیا دور 622 عیسوی۔ 622 عیسوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یثرب تشریف لائے۔ یہ واقعہ ہجرت کہلاتا ہے اور اسی سے اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری سن کا آغاز ہوا۔ ہجرت کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی رکھا گیا، جس کا مطلب ہے نبی کا شہر۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا عظیم کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔ یہ مسجد عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم، مشاورت، عدل اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز بنی۔ مسجد کے ساتھ صفہ قائم ہوا، جہاں غریب صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی۔ میثاق مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل کے درمیان میثاق مدینہ مرتب فرمایا۔ یہ تاریخ انسانی کا ایک عظیم آئینی معاہدہ تھا، جس میں مذہبی آزادی، باہمی حقوق و فرائض اور اجتماعی دفاع کی شقیں شامل تھیں۔ اسلامی ریاست کا قیام۔ مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ یہاں عدل، مساوات، بھائی چارے اور اخلاقی اقدار کو عملی شکل دی گئی۔ مواخات کے ذریعے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم ہوا، جس نے معاشرتی اتحاد کو مضبوط کیا۔ اہم غزوات اور واقعات۔ مدینہ کے دور میں کئی اہم غزوات پیش آئے، جن میں غزوہ بدر 2 ہجری، حق و باطل کا فیصلہ کن معرکہ، غزوہ احد 3 ہجری، غزوہ خندق 5 ہجری۔ یہ سب واقعات مدینہ کے ہی گرد و نواح میں رونما ہوئے اور اسلامی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوئے۔ فتح مکہ اور مدینہ۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد بھی مدینہ اسلامی ریاست کا مرکز رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر مدینہ میں گزاری، حجۃ الوداع کے بعد واپس مدینہ تشریف لائے اور 11 ہجری میں یہیں وصال فرمایا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت البقیع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی میں واقع ہے۔ قریب ہی جنت البقیع ہے، جہاں اہل بیت رضی اللہ عنہ، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اور جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ مدفون ہیں۔ خلافت راشدہ کے بعد۔ خلافت راشدہ کے ابتدائی دور میں مدینہ مرکز خلافت رہا، بعد میں سیاسی مرکز دمشق اور بغداد منتقل ہوا، مگر مدینہ ہمیشہ دینی، روحانی اور علمی مرکز کی حیثیت سے قائم رہا۔ مدینہ منورہ آج مدینہ منورہ جدید سہولیات کے ساتھ ایک روحانی مرکز ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان مسجد نبوی کی زیارت، درود و سلام اور عبادت کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہر آج بھی امن، محبت اور روحانیت کی علامت ہے۔ اختتامیہ۔ مدینہ منورہ کی تاریخ ایمان، قربانی، عدل اور رحمت کی تاریخ ہے۔ یہ شہر قیامت تک مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھے گا، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام نے عملی زندگی کی صورت اختیار کی۔